سعودی عرب کا یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر حملہ۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ الحدیدہ بندرگاہ کے اطراف متعدد فضائی حملے کیے گئے۔ سعودی فوجی اتحاد کی یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر حملوں کی تردید، حوثیوں کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ سعودی فوجی اتحاد کے مطابق عسکری کارروائیاں الحدیدہ گورنریٹ میں حوثیوں کے فوجی ٹھکانوں تک محدود تھیں۔ حملوں کا مقصد بحر احمر میں تجارتی جہاز رانی کو خطرات سے محفوظ بنانا تھا۔ تمام بندرگاہیں تجارتی جہاز رانی کے لیے کھلی ہیں۔ ادھر بحر احمر میں سعودی پرچم بردار تجارتی جہاز پر حملہ کیا گیا۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق حملے میں جہاز کے ڈھانچے کو معمولی نقصان پہنچا، عملہ مکمل طور پر محفوظ رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایک LPG ٹینکر پر میزائل حملہ کیا جس سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ نے خلیج عمان میں ٹینکر کو ایران کا سمجھ کر حملہ کیا۔ پاکستان ایک بار پھر امن کوششوں میں سرخرو۔ پاکستان امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کے ٹریک پر لے آیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا دعویٰ، کہا کہ چین کے کہنے پر پاکستان نے امریکہ ایران مذاکرات شروع کرائے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں آنے والا تعطل ختم ہو گیا۔ پاکستان نے ایرانی حکام کے ساتھ سفارتی سطح پر بات چیت کی۔ چین آبنائے ہرمز کی بندش اور تجارتی نقصان سے پریشان ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ نے دورہ پاکستان میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی تھیں۔ منیلا میں گزشتہ روز نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ امریکی صدر کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی تصدیق۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ایران مذاکرات کے لیے پہلے سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی معاہدے کا وقت نہیں آیا۔ مشرق وسطی میں اب صورتحال بدل چکی ہے۔ ایران کے پاس اب بہت کم ڈرونز باقی رہ گئے۔ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ معاہدہ نہ کیا تو بڑے پیمانے پر حملوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران پر واضح کر دیا وہ کبھی ایٹم بم نہیں رکھ سکتا۔ چین اور روس نے ایران کی حمایت نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کو معاہدہ ابراہیمی کا رکن ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر امریکہ سول ایٹمی معاہدے کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے کینیڈا پر بڑا ٹیرف لگانے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی دھمکیوں کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ایران نہ تو امریکہ کے سامنے جھکے گا اور نہ ہی خوف زدہ ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ چین اور روس کے ساتھ مسلسل مشاورت کا عمل جاری ہے۔ امریکی رویہ مذاکرات میں رکاوٹ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی صورتحال اور تجارتی جہاز رانی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عمان کا وفد ایران پہنچ گیا۔ آبنائے ہرمز میں مشترکہ بحری نظام پر غور کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا مصری ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ پنجاب میں بارشوں سے حادثات میں 5 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا میں برسات، جہلم، اوکاڑا، مرید کے کمالیہ، پنڈی بھٹیاں، منڈی بہاؤدین میں بھی بارش۔ نشیبی علاقے زیریاب، گلیاں اور محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ لاہور کے علاقے گڑی شاہوں میں گھر کی چھت گرنے سے 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ بیدیاں روڈ کے علاقے میں بھی گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ قصور میں گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ آزاد کشمیر میں کوٹلی، کھوئی رٹا، نکیال، چڑھوئی میں موسلادھار بارش۔ کشمیر کے ندی نالہ میں طوفانی، نشیبی علاقے زیریاب۔ ادھر گلگت بلتستان میں تیز بارش لوگوں کا امتحان لینے لگی۔ استور میں مونسون بارشوں، کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے مکانوں، رابطہ سڑکوں اور شاہراہوں کو نقصان۔ دریائے کٹاؤ کی زد میں آنے والی شاہراہ استور 5 دن بعد بھی بحال نہ ہو سکی۔ دریائے پانی کے بہاؤ سے شاہراہ استور کا ایک حصہ مکمل منہدم۔ کراچی میں بھی بادل برس پڑے۔ گلشن اقبال، نارتھ کراچی، ناظم آباد، FP ایریا میں بھی بارش ہوئی۔
آج سے 28 جولائی کے دوران مزید بارشوں کی پیش گوئی. خیبر پختونخوا، بلائی اضلاع اور پہاڑی علاقوں میں وقفے سے بارش متوقع. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات. بلائی اور مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ. سیاحوں اور مقامی افراد کو احتیاط برتنے کی ہدایت جاری کر دی گئی. ادھر مسلسل بارشوں سے دریاؤں کی سطح بلند ہونے لگی. کمالیہ میں میل فتیانہ کے سپیل ویز بند ہونے سے دریائے راوی میں پانی کا تیز بہاؤ. گڈو بیراج کے مقام پر دریائے سندھ کے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. گڈو بیراج پر پانی کی آمد 1,72,721 کیوسک ریکارڈ. روزانہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین عوام کے جیبوں پر بھاری پڑ گیا. پیٹرول اور ڈیزل مسلسل چھٹے روز مہنگا. پیٹرول کی قیمت ₹3.66 بڑھ کر ₹335.18 فی لیٹر مقرر. ڈیزل مزید ₹4.80 مہنگا. نئی قیمت ₹383.46 فی لیٹر ہو گئی. 18 جولائی سے اب تک پیٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر ₹50 فی لیٹر کا اضافہ ہو چکا. ڈیزل کی قیمت 7 روز میں ₹60 فی لیٹر بڑھ چکی ہے. کشمیر کے بعد نئی دہلی میں بھی بھارتی فورسز کے پیلٹ گن کے استعمال کا انکشاف. بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے. میڈیا سے گفتگو میں کہا پیلٹ گن کا فائر لگنے سے نوجوان کی آنکھ ضائع ہو گئی. پرامن احتجاج کے دوران مظاہرین پر پیلٹ گن کا بے دریغ استعمال کیا گیا. ہزاروں بھارتی نوجوانوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کیا پیپر لیک کے خلاف پرامن احتجاج کرنا جرم ہے؟ امریکی صدر ایک ایسی جنگ میں پھنس گئے جہاں سے نکلنا مشکل ہے. امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے ٹرمپ اس مشکل صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں جس میں انہوں نے خود کو پھنسایا. ٹرمپ طریقہ تلاش کر رہے ہیں لیکن انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا. امریکی ماہر جنگی امور رابرٹ پیپ نے خبردار کیا کہ ٹرمپ کی ایران میں زمینی آپریشن کے بھیانک نتائج ہوں گے. ایرانی تجزیہ کار خواتین اوغلو بولے کہ ایران کیلکولیشن اور واضح اہداف کے بغیر آگے بڑھ رہا ہے. آبِ ہرمز بحران سب سے زیادہ نقصان ایران کو ہوا. چین کے ساتھ ایران کی تجارت 75% کم ہو گئی. عرب تجزیہ کار عبدالرحمن الراشد نے کہا کہ ایران جنگ کے بعد خطے کا نیا تصویراتی نقشہ تشکیل دینا چاہتا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کو H-1B ویزا فیس پر بڑا دھچکا. خبر ایجنسی کے مطابق امریکی اپیل کورٹ نے نئے H-1B ویزا پر $1,00,000 فیس روکنے کا حکم برقرار رکھا. ٹرمپ انتظامیہ نے اپیل میں فیصلے کو معطل کرنے کی درخواست کی تھی. عدالت نے فیصلہ معطل کرنے کی حکومتی درخواست مسترد کر دی. ریمارکس دیے کہ H-1B ویزا پر $1,00,000 فیس کے لیے کانگریس کی منظوری نہیں لی گئی. اسپین اور فرانس میں جنگلات میں لگی آگ پھیلنے لگی. اسپین کی تاریخ میں پہلی بار قومی ایمرجنسی نافذ. 19,000 سے زائد افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی. ہیٹ ویو کے باعث فرانس کے جنوب مغربی جنگلات میں بھی آگ بھڑک اٹھی. فرانسیسی حکام کے مطابق جنگلات کی آگ کے باعث 1.5 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے. 47,000 ایکڑ سے زائد رقبہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. اور امریکی صدر نے محمد علی اور جارج فورمین کی مشہور فائٹ شیئر کر دی. ٹرمپ کا پوسٹ شیئر کرنے کا مقصد بتانے سے گریز. اس تاریخی فائٹ کو رمبل ان دی جنگل کہا جاتا ہے. فائٹ کے شروع میں جارج فورمین حاوی رہے. محمد علی 8ویں راؤنڈ تک مسکرا کر مکے سہتے رہے. جارج فورمین تھک گئے تو محمد علی نے انہیں ناک آؤٹ کر دیا تھا.